کلمے میں کیوں علی ولی اللہ پڑھتے ہو جی؟ ہم تو ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں، ثواب کی نیت سے نہیں پڑھتے۔ علی واجب ہے، ثواب کی نیت سے جسے پڑھا جائے اس عمل کو شریعت میں مستحب کہا جاتا ہے۔ مستحب اسے کہتے ہیں جسے کر لو تو ثواب، نہ کرو تو گناہ کوئی نہیں۔ کل روز قیامت تم سے اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ اپنی مرضی سے بھی چاہو تو مستحب کو ترک کر سکتے ہو۔ اتنا ہی علی مستحب تھا تو 14 صدیوں سے علی کے نام پر ذبح کیوں ہو رہے ہیں؟ توجہ نہیں فرما رہے۔ میں اب اس منزل پر آ گیا، میں ہمیشہ سارے دنوں میں کہتا آیا کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ زمانہ ناراض ہو جائے یا راضی رہے۔ رزق آتا ہے والی نجف کے نالین کے نیچے سے۔ جب وہ دینا چاہیں تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر وہ روک لیں تو کوئی دے نہیں سکتا۔ ہاں، اس لیے اب جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں۔ توجہ اذان محترم، ولایت جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام خدا کی طرف سے بھیجا ہوا وہ واجب ہے کہ علی کے بعد والے تو علی کے بعد والے رہ گئے، علی کے اجداد میں سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ پریشانی ہے آپ احباب کو؟ میں بس 2 زینے اور اوپر جانا ہے اور آج کی حد تک گفتگو کو سمیٹوں گا، اور کل کچھ نتائج آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ کل کی مجلس بعد از مغرب ہوگی، فوراً بعد از نماز مغربین آپ کے سامنے حاضر خدمت ہو جاؤں گا۔ ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند آلے۔ پہلے براہ راست جناب امیر کے والدین کا تذکرہ کر دوں آپ کے سامنے۔ پہلی دعوت ہے دعوت ذوالعشیرہ۔ اس دعوت ذوالعشیرہ میں جب نبی نے پوچھا کہ کون ہے جو میری مدد کرے گا، میں نے پوری دعوت پڑھنی نہیں، آخر میں تسلیم جناب امیر کی ہوئی۔ جناب امیر نے اٹھ کے کہا انا ناصر یا رسول اللہ، میں آپ کا مددگار ہے اللہ کے رسول۔ توجہ، جناب امیر کو نبی نے قریب بلایا، قریب بلا کر کہا ھذا وصی و وزیری و خلیفتی، یہ میرا وصی ہے، یہ میرا وزیر ہے، یہ میرا خلیفہ ہے۔ اور جو اگلے لفظ نبی نے کہے میں ضمانت دے رہا ہوں آپ کے سامنے۔ نبی نے ارشاد فرمایا اطیعوا و اسلموا، اس کی اطاعت بھی کرو تسلیم بھی کرو۔ توجہ، دعوت ذوالعشیرہ، اطیعوا و اسلموا، اسے تسلیم بھی کرو اس کی اطاعت بھی کرو۔ محفل میں بیٹھا ہوا ابو جہل اٹھا اور اٹھ کر سیدھا مخاطب ہوا جناب ابو طالب سے، اور ہنس کے کہنے لگا لو ابو طالب، پہلے بھتیجے کی اطاعت کرتے تھے اب بیٹے کی کرو۔ نہیں توجہ فرمائی؟ ابو جہل بھی جانتا تھا ابو طالب کس کی اطاعت میں ہے، ملا کو خبر نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ مخاطب ہو کے جناب ابو طالب سے کہ پہلے بھتیجے کو تسلیم کرتے تھے، اس کی اطاعت کرتے تھے، لو اب بیٹے کی کرو، تسلیم بھی کرو اطاعت بھی کرو۔ اڑنے کا جی ہے میرا، تسلیم بھی کرو بیٹے کو، اطاعت بھی کرو۔ منزل دیکھیے گا، منزل دیکھیے گا۔ جناب ابو طالب زیر لب مسکرائے اور اس کی جانب دیکھ کے کہا تو ابھی سوچ رہا ہے اطعنا واسلمنا۔ اللہ یار، تو ابھی سوچ رہا ہے۔ یار
سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے، اللہ کرے اگلی منزلوں پہ بھی آپ ساتھ ہی رہیں۔ اطعنا واسلمنا، ہم سب نے اطاعت کر بھی لی ہے، تسلیم کر بھی لیا ہے، توجہ نہیں فرما رہے۔ ہاں، دعوت ذوالعشیرہ میں علی کا پاک باپ کہہ رہا ہے میں نے اطاعت کر لی ہے۔ توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی، ہم نے تسلیم کر لیا ہے۔ یہ تو جناب امیر کے والد گرامی کا معاملہ ہے، اور ادھر مدینہ آ کر یاد کروانے کی ضرورت ہے، جناب فاطمہ بنت اسد دنیا سے پردہ فرما گئی، رسول اللہ نے اپنی ابا کا کفن دیا، قبر میں لٹایا، قبر بند ہو گئی، رسول خدا قبر پہ تشریف فرما ہو گئے، ایک دفعہ مسکرائے، دوسری دفعہ مسکرائے، اور تیسری دفعہ فوراً کہا ابنوں کے ابنوں کے ابنوں علیہ سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ ابنوں کے ابنوں کے ابنوں کے، آپ کا بیٹا آپ کا بیٹا آپ کا بیٹا۔ لوگوں نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ کیا تھا، پہلے مسکرائے 2 دفعہ اور پھر آپ نے ابنوں کے ابنوں کے ابنوں کے کہا، معاملہ کیا ہے؟ رسول نے فرمایا کہ جب میری ماں سے اللہ اکبر، میری ماں سے اللہ کی توحید کا سوال ہوا تو نے کہا اللہ جل جلالہ ربی، اللہ میرا رب ہے۔ جب میری رسالت کا سوال ہوا تو فوراً کہا کہ میرا بیٹا محمد میرا رسول ہے۔ اور جب باری آئی ولایت کی، امامت کی، تو اب میری ماں شرما رہی تھی، میں نے فوراً کہا شرمائے نہیں، بیٹے کا نام لے۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا کو عزت عطا فرمائے۔ جملہ کہوں اپنے محترم دوستوں کے سامنے، جس کی ولایت اس کے اپنے ماں باپ کو برداشت معاف نہیں، جس کی ولایت اس کے اپنے ماں باپ کو معاف نہیں، کسی بغیر باپ والے کو معاف کہاں ہوگا؟ حیدری، تھوڑا آگے ہو جائیں، تھوڑا آگے ہو جائیں، ذرا جلدی۔ توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی؟ اب وہ تو اشارہ کر رہے ہیں، اب آگے بھی جگہ نہیں ہے تو کیا کریں؟ یہ تھوڑی سی یار بنا لیں۔ سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا۔ جی جی جی، جس طرف جس جگہ یہ ہوا جائے گی، یہ حلالی موالی کا وعدہ رہا، بس یہی صدا آئے گی، حیدر 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 حیدر۔ سلامت رہے، مولا عزت عطا فرما۔ یہ اب ابھی مجھے دیکھ رہے ہوں گے، میں نے 2 دفعہ کتاب رکھ کے پھر اٹھائی ہے۔ توجہ، اب کیونکہ حوالہ پاس ہے اس لیے کہہ دیتا ہوں۔
روایت لکھنے والے ہیں شیخ صدوق. کتاب ہے معانی الاخبار. ٹھیک, آپ کے مکتب میں شیخ صدوق سے بڑا شاہد ہی آپ کو کوئی نظر آئے؟ ایک بڑا نام ہے. ٹھیک, شیخ صدوق, کتاب معانی الاخبار. میں صرف آہستہ آہستہ روایت پڑھوں گا, بالکل کوئی خطابت نہیں کرتا, بالکل سیدھی سیدھی روایت پڑھ دیتا ہوں, اور جس طرح پڑھ رہا ہوں اللہ کرے اسی طرح پہنچ جائے. توجہ. رویا ان انس بن مالک, نبی کے صحابی انس بن مالک روایت کرتے ہیں, انہو اتا ابو ذر یومن, ایک دن میرے پاس ابو ذر آئے, الی مسجد رسول اللہ, جب میں مسجد رسول میں مسجد نبی میں بیٹھا ہوا تھا. توجہ. فقال ما رأیت کما رأیت البارحہ, فرمایا ایسی عجیب و غریب چیز دیکھی ہے کہ تو نے کبھی نہ دیکھی ہو. ابو ذر فرما رہے ہیں ایسی عجیب و غریب چیز دیکھی ہے کہ تو نے کبھی نہ دیکھی ہو. اس نے کہا بتاؤ کیا ایسی چیز دیکھ لی تم نے جو ہم نے کبھی نہ دیکھی ہو؟ قال رأیت رسول اللہ ببابہ فخرج لیلا فآخذ بید علی ابن ابی طالب, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت اپنے گھر سے نکلے اور ساتھ علی ابن ابی طالب کو ہاتھ سے پکڑا ہوا تھا. توجہ عزیزان محترم, چلتے چلتے فما ذلت اقف اثرہما الی ان یاتی مقابر مکہ فعدل الی قبر ابیہ, لے کر علی کو ہاتھ سے پکڑے پکڑے چلتے ہوئے وہاں آئے جہاں نبی کے بابا کی قبر تھی, جہاں نبی کے والد گرامی حضرت عبداللہ کی قبر تھی. فصلی عندہ رکعتین, وہاں پہ نبی نے 2 رکعت نماز عطا کی. توجہ. فَإِذَا بِالْقَبْرِ قَدْ أَنْشَقَّ وَإِذَا بِعَبْدِ اللَّهِ جَالِسًا, نبی کا نماز پڑھنا تھا کہ قبر شک ہوئی. توجہ. جیسے ہی قبر شک ہوئی, میں نے کہا لفظ بلفظ روایت پڑھوں گا, کوئی خطابت کی بھرتی نہیں, قبر شک ہوئی. اور کون؟ بے عبداللہ جالسن, نبی کے والد گرامی حضرت عبداللہ اٹھ کر بیٹھ گئے. جیسے ہی اٹھ کر بیٹھے نبی کے چہرے کو دیکھا, حضرت عبداللہ نے کہا یقول, انہوں نے فرمایا انا اشہد اللہ الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں اللہ وحدہ لا شریک ہے, وان محمدا عبدہ ورسولہ, نبی کے والد گرامی, اور میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے عبد بھی ہیں رسول بھی ہیں. نبی کے والد گرامی یہاں رکے. فقال لہو, نبی نے ان سے کہا, رسول نے, فقال لہو من ولیوں کا یا اباتا, اے میرے بابا آپ کا ولی کون ہے؟ توجہ نہیں فرمائی میرے محترم دوستوں نے. من ولیوں کا یا ابتا ہو, اے میرے عزت مآب بابا آپ کا ولی کون ہے؟ فقال مل ولیو یا بنیا, اے میرے بیٹے آپ بتا دے ولی کون ہے. اس وقت رسول خدا نے کہا فقال ہوا ھذا علی, آپ کا ولی یہ علی ہے. اللہ اکبر. یا اللہ, بس صرف روایت پوری سنیے, توجہ ہے اب حضرات کی. ھذا علی فقال, پھر حضرت عبداللہ نے کہا ان علی ولی جی, میں گواہی دیتا ہوں علی میرے ولی ہے. فقال فرجع الی روضتک ثم عدل الی قبر امہ, وہ قبر بند ہو گئی اور پھر رسول وہاں سے چلتے ہوئے اپنی عزت ماں والدہ کی قبر پر, ابا کے مقام پر آ گئے. جب وہاں اپنی والدہ کی قبر مبارک پر پہنچے, توجہ اذان محترم,
فسانہ آکما سانہ اندہ قبر ابی ہے، وہی جو باپ کی قبر کے کیا تھا 2 رکعت نماز، وہی 2 رکعت نماز یہاں پہ ادا کی. فَإِذَا بِالْقَبْرِ قَدْ انشَقَّ، اور پھر قبر یہ والی بھی شک ہوگی. وَإِذَا هِيَ تَقُولُ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّكَ نَبِيُّ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، ماں نے بیٹے کو دیکھ کے کہا اللہ وحدہ لا شریک ہے اور آپ اس کے نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں. اب رسول نے اپنی ماں سے کہا فقال من ولیو کے یا اماں ہو، اے میری اماں آپ کا ولی کون ہے؟ فقالت مل ولایت یا بنیا، اے میرے بیٹے آپ بتائیں نا کہ ولایت کون ہے اور ولی کون ہے؟ قاضا ہوا حاضا علی ابن ابی طالب، میری ماں یہ علی آپ کا ولی ہے. ہائے ہائے اللہ اکبر. علی پریشان یار یہ علی آپ کا ولی ہے. انہوں نے بھی علی کی ولایت کی گواہی دی. میرے چہروں پر نگاہ ہے. جیسے ہی ابو ذر نے یہ روایت بیان کر دی انس سے، انس کہتے ہیں میں دوڑتا ہوا سیدھا رسول کے پاس آیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ فَكَذَّبُوا ابو ذر، ابو ذر نے جھوٹ بولا. توجہ، جیسے یہاں بھی کچھ لوگوں کے ذہن میں خیال آ رہا ہوگا ابو ذر نے جھوٹ بولا، ابو ذر نے جھوٹ بولا، ابو ذر نے جھوٹ بولا. رسول نے فرمایا اللہ اکبر. رسول نے کیا کہا فوراً؟ بتاؤ کیا جھوٹ بولا، کیا جھوٹ بولا ابو ذر نے؟ اور اب انس بن مالک کو اتنا غصہ ہے. حضرت ابو ذر کنیت ہے اور عرب میں احتراماً کنیت بولی جاتی ہے، نام نہیں لیے جاتے. اتنے غصے میں ہے انس بن مالک کہ کنیت چھوڑ کے کہا ان جندب، جندب نام ہے ابو ذر کا، ان جندب حقی یا ان کا کہتا و کہتا، وہ آپ کی حق تک عزت، خدا نخواستہ رکھ لے کفر نہ باشد، آپ کی حق تک عزت کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے اپنے بابا سے بھی گواہی دلائی، آپ نے اپنی ماں سے بھی گواہی دلائی. رسول کے چہرے پر جلال آیا اور اس وقت نبی نے یہ حدیث ارشاد فرمائی وَقَيْتَ فَقَالَ النَّبِيُّ مَا أَزَلَّتِ الْخَزَرَائِ وَلَا أَقَلَّتِ الْغَبَرَائِ عَلَى ذِي لَهْجَةٍ أَصْدَقُ مِنْ أَبِي ذَرٍ. نبی نے فرمایا ابو ذر سے زیادہ سچے کو زمین نے اٹھایا نہیں، آسمان نے سایہ نہیں کیا. سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. آپ یہاں پہ پریشان ہو گئے نا، اب میں طرفین کی کتابوں کی ذمہ داری لے کے اپنی روایت پڑھنے جا رہا ہوں. توجہ اذان محترم، طرفین کی کتابوں کی خداوند عالم نے اپنے حبیب کو یہ حکم فرمایا تھا کہ اے میرے حبیب جنہیں ہم نے تجھ سے پہلے رسول بنا کر بھیجا ہے ان سے سوال کر. لوگ جناب امیر کے پاس آئے کہ یہ کب اللہ کے نبی نے اپنے سے پہلے والے رسولوں سے سوال کیا؟ نبی کے وسیع علی نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ نے نبی کو معراج پہ بلایا، چوتھے آسمان پہ اللہ نے 1.25 لاکھ نبیوں کو اکٹھا کیا. جب 1.25 لاکھ نبی اکٹھے ہو گئے اس وقت نبی نے ان سے سوال کیا الا ما بعثتم، تم سب کو نبوت ملی کیسے؟ تم سب کو نبوت ملی کیسے؟ سارے نبیوں نے یک زبان ہو کر کہا اولن بے اقرار وحدانیت ہی، سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، ثانیاً بے اقرار رسالت کا، اس کے بعد تیری رسالت کا اقرار کیا، ثالثاً بے اقرار ولایت علی سلامت سلام. اللہ اکبر یا رسول اللہ. جو ہے میرے محترم دوستوں کی، گزارا نہیں اقرار کے بغیر کسی کا. توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی، اولین و آخرین میں سے کسی کا گزارا نہیں اقرار ولایت علی ابن ابی طالب کے بغیر.
توجہ اذان محترم. اور نبی نے پہلے ہی خطبے میں کیا ارشاد فرمایا تھا؟ اطیعو و اسلمو، اطاعت کرو، اطاعت. توجہ ہے، اقرار متقاضی اطاعت ہے. توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی. ہاں، اس جملے پہ آج کی تقریر چھوڑ رہا ہوں اور کل یہیں سے تقریر شروع کروں گا. توجہ اذان محترم. اور جناب امیر کے جملے پر ہی تقریر آج کی حد تک چھوڑ رہا ہوں. امام علیہ السلام، یہ سارا کچھ میں کس لیے کر رہا تھا؟ عرفان بڑھے، عرفان بڑھے، عرفان بڑھے. جناب امیر ارشاد فرماتے ہیں، فرمان کے دو حصے ہیں، ایک پہ آج کی تقریر چھوڑ رہا ہوں، کل سے یہیں سے تقریر کو شروع کروں گا. امام فرماتے ہیں کیف یعرف من لا یطاع، یہ کیسا عرفان ہے بندوں میں جس میں اطاعت ہی نہیں ہے. توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی. کیف یعرف من لا یطاع، یہ کیسی معرفت ہے جس میں اطاعت نہیں ہے. زمانے میں سب سے بڑا عارف امامت عباس ہے. حضرت عباس سے بڑا عارف امامت کوئی نہیں. اگر آپ حضرت عباس کی زندگی پر نگاہ کریں تو عباس سے بڑا مطیع بھی کوئی نہیں. عرفان حق امامت اپنی منزل کمال پر ہے، اور پھر اطاعت بھی اپنی منزل کمال پر ہے. عزیزان محترم، بچپنے سے عرفان اس طرح سکھایا گیا کہ ابھی زندگی کا وہ حصہ شروع ہوا کہ جس میں بچہ چلنا شروع کرتا ہے. شہزادے کے نئے نئے چلنے کے دن ہیں، اور کچھ دیر بعد اپنی والدہ کے حجرے میں آئے. ماں نے سینے سے لگایا اور پوچھا کہ عباس کہاں گئے تھے؟ حضرت عباس علیہ السلام نے روا روی میں جواب دیا کہ بہنوں اور بھائیوں کے پاس. اللہ اکبر، وہ مجھے چلنا سکھا رہے تھے. بہنوں اور بھائیوں کا نام آیا اور ادھر ماں کے کلیجے میں ہاتھ آیا. عباس کون بھائی اور کون بہن؟ اماں حسن اور حسین علیہم السلام بھائی، زینب و کلثوم بہنیں. فوراً لال کو سینے سے لگایا، کہا عباس آج زبان سے یہ لفظ کہا ہے، آج کے بعد یہ لفظ زبان پہ نہ آئے. عباس وہ علی و بطول کی اولاد ہے، وہ آقا و مولا ہے، تو ان کی کنیز کا بیٹا ہے. ساری زندگی بھائی نہیں کہلوانا، غلام کہلوانا ہے، غلام کہلوانا ہے. اور عباس نے اپنی ماں کی وہ بات اپنے دل میں بٹھا لی، اور جو اگلے دن دوبارہ صحن خانہ میں گئے تو ہر روز جب جناب عالیہ سامنے سے ملتی تھی تو ہمک کے شہزادی کی طرف آگے بڑھتے تھے. اور آج جو عالیہ سامنے آئی، عباس کی دونوں نگاہیں زمین پر ہے. اللہ اکبر، دونوں نگاہیں زمین پر ہیں. بی بی نے پوچھا عباس یہ نئے انداز کس نے سکھائے ہیں؟ آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور ہاتھوں کو جوڑ کے کہا آقا زادی جو گزر گیا اس کی معافی چاہتا ہوں. اماں نے بتایا ہے میں آپ کا غلام ہوں، آپ میرے سردار ہیں. بس عزیزان محترم، اسی غلامی کو لیے لیے عباس کربلا آ گیا. اللہ اکبر. کربلا کے بن میں حسین کی چپ میں چپ ہے عباس. زمانے کا سب سے بڑا بہادر خاموش ہے. صرف 10ویں محرم کو کچھ دیر کے بعد آقا حسین کے سامنے آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں آقا مجھے لڑنے کی اجازت، آقا مجھے لڑنے کی اجازت.
اور سردار جواب میں یہی فرماتے ہیں، عباس تو میرے لشکر کا سالار ہے، عباس تو میرے لشکر کا سالار ہے۔ جب کوئی نہیں رہ گیا نا، پھر حضرت عباس نے آ کے کہا، آقا مجھے اجازت۔ امام نے پھر وہی جواب دیا، عباس تو میرے لشکر کا سالار ہے۔ سالاری کا نام آنا تھا، حضرت عباس کی نگاہ مقتل کی طرف چلے گئے، دیکھ کر کہا، آقا و مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں سالار؟ اجرکم اللہ، وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں سالار ہوں؟ یہ سننا تھا۔ امام حسین نے جواب بدلا اور بدل کر ارشاد فرمایا، عباس تیرے سہارے علی و بطول کی بیٹیوں نے مدینہ چھوڑا ہے، عباس تجھے میدان میں کیسے بھیج سکتا ہوں؟ یہ سننا تھا۔ حضرت عباس بوجھل قدموں سے اپنے خیمے میں آئے، کیا دیکھا؟ جناب لبابہ خاتون زار زار رو رہی ہیں۔ کہا، لبابہ میرے ہوتے ہوئے اتنا گریہ کر رہی ہو؟ شہزادی نے کہا، سردار اللہ جانے صبح سے کتنی دفعہ حسین کی سکینہ میرے خیمے میں آ چکی ہے اور ہر بار آ کے یہی کہتی ہے، چچی میرا اصغر بڑا پیاسا ہے، چچی میرا اصغر بڑا پیاسا ہے، چچی چچا کو کہو پانی کی سبیل کرے، میرا اصغر مر جائے گا۔ یہ سننا تھا۔ کہا، جاؤ لبابہ سکینہ کو بلا کر لاؤ۔ شہزادی آئی، حضرت عباس نے کہا، شہزادی بابا سے اجازت آپ دلوا دیں، پانی کی سبیل میں کرتی ہوں۔ دوڑتے ہوئے جناب سکینہ اپنے خیمے میں گئیں، خشک مشکیزہ اٹھا کر لائیں۔ اب سکینہ نے عباس کو سکائے سکینہ بنانا ہے۔ عباس کا قد دراز ہے، شہزادی 4 سال کی ہے، سکا بننے کے لیے عباس اتنا جھکتے عباس کے ہاتھ سکینہ کے قدموں تک آ گئے۔ شہزادے کے ہاتھ قدموں تک آنے تھے، کسی مستور کی آواز آئی، عباس تیری وفا کے قربان۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ شہزادی نے مشق پہنائی، حضرت عباس نے شہزادی کو اٹھایا اور اٹھا کر چلے آقا حسین کے خیمے کی طرف۔ دور سے عباس کو آتا ہوا دیکھ کر آقا حسین نے مسند چھوڑ کے کہا، عباس بڑی سفارش لائے ہو، عباس بڑی سفارش لائے ہو، بڑی سفارش لائے ہو۔ سکینہ کیوں بھیجتی ہے چچا کو؟ بابا میرا اصغر بڑا پیاسا ہے، میرا اصغر بڑا پیاسا ہے۔ آقا نے روکے کا خیال رہے، ایسا نہ ہو نہ تیرا 6 مہینے کا بچے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، نہ میرا 34 سال کا بچے۔ کہا، بابا اجازت دیجئے، بابا اجازت دیجئے۔ آقا حسین نے کہا، عباس میری طرف سے اجازت ہے، جا اس سے اجازت لے آ جو تیرے سہارے مدینہ چھوڑ کے آئی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مجھے معاف کیجئے گا، اس سے آگے آگ کا دریا ہے۔ حضرت عباس چلتے ہوئے جناب عالیہ کے خیمے میں آئے، سرکار کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو دیکھ کر علی کی بیٹی سمجھ گئی کہ عباس کس لیے آیا ہے۔ کہا، عباس اجازت لینے آیا ہے نہ مرنے کی؟ عباس میری طرف سے اجازت ہے، لیکن کچھ لمحے کے لیے میرے خیمے میں بیٹھ جا، میں نے کوئی کام کرنا ہے پھر چلے جانا۔ عباس تو زانو ہو کے بیٹھے۔ جناب زینب نے کہا، اماں فضا ساری بیویوں کو میرے خیمے لے آؤ، ساری بیویوں کو میرے خیمے لے آؤ۔ ساری بیویاں جناب زینب کے خیمے میں آ گئی۔ بیویوں کا آنا تھا۔ علی کی بیٹی نے پکار کا کہا، بی بی میں مدینے سے کہتی آئی نا، میں تمہارے پردے کی ضامن ہوں، اور جس کے سہارے کہتی تھی وہ میدان جا رہا ہے۔ آج کے بعد تم جانو تمہارا پردہ جانے، اور میں کسی کے پردے کی ضامن نہیں۔ یہ کہنا تھا زینب کا۔ پہلا بین آیا، واہ حجابہ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا آپ کا گریہ قبول فرمائے، سیدہ آپ کا ماتم قبول فرمائے۔ واہ حجابہ کے بین آنا شروع ہوئے۔ حضرت عباس علیہ السلام چلنے لگے خیام سے۔ یہی لفظ مقاتل میں لکھے ہوئے ہیں کہ عباس خیمے سے ایسے نکلے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے، جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے، جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے۔ حضرت عباس گھوڑے پر سوار ہوئے اور اب ایک علم لے کر، ایک مشکیزہ لے کر حضرت عباس چلے میدان کے اس طرف جہاں دریا ہے۔ حضرت عباس ادھر سے مشکیزہ اور علم لے کر چلے، ادھر خیمے سے حسین کی بیٹی خشک کاسا لے کر۔
اللہ اکبر اللہ اکبر. ہائے کرنے کی کوشش کرنا. خوش کاسا لے کر حسین کی بیٹی خیمے سے باہر آئی. صرف شہزادی باہر نہیں آئی, سکینہ کے ساتھ 64 یتیم. اجرکم اللہ. 64 یتیم اپنے اپنے کاسے لے کر خیمے سے باہر آئے, اور ہر بچہ یہی کہتا ہے حسین کی بیٹی پانی آئے گا ہمیں دے گی, پانی آئے گا ہمیں دے گی. سکینہ نے پلٹ کے کہا دعا کرو میرے چچا کو خیر ہو. اللہ اکبر. دعا کرو میرے چچا کو خیر ہو. اگر پانی آ گیا اصغر بعد میں پیے گا, پہلے پانی تمہیں پلاؤں گی. میرے مولا عباس میری مدد کرنا. اصغر بعد میں پیے گا, پہلے پانی تمہیں پلاؤں گی. ادھر سے چلتا چلتا علم دریا کنارے پہنچا. علم کا دریا کنارے پہنچنا تھا. شہزادی نے بچوں سے کہا قریب آ جاؤ, میرا چچا دریا پہ پہنچ گیا ہے, میرا چچا دریا پہ پہنچ گیا ہے. ادھر سے علم واپس چلنا شروع ہوا. مجھے پڑھنے دینا. ادھر سے علم واپس چلنا شروع ہوا. شہزادی نے کہا بچوں کاسے آمادہ کرو, چچا آ رہا ہے. ابھی سکینہ کا یہ کہنا تھا, علم دائیں سے بائیں ڈگمگایا. علم کا ڈگمگانا تھا, سکینہ کے ہاتھ سے کاسا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. حسین کی بیٹی کے ہاتھ سے کاسا گرا. علم بائیں جانب سنبھلا. شہزادی نے ابھی دوبارہ کاسا اٹھایا تھا کہ علم بائیں جانب بھی ڈگمگایا. اب جو علم ڈگمگایا تو علم نظر نہیں آیا. سکینہ تلاش کر رہی ہے, علم نظر نہیں آ رہا. اچانک سکینہ کی نظر آقا حسین پہ پڑی. کیا دیکھا, پگڑی کے پیچ کھول کے گلے میں آ گئے, دونوں ہاتھ کمر میں آ گئے. حسین نے بیان کیا ان کا سرت ظہری, او میری کمر ٹوٹ گئی. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. مولا کی ہائے قبول کرے. شہزادی دوڑتی ہوئی قریب آئی, دوڑتی ہوئی قریب آئی. کہا بابا اللہ کا واسطہ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے. حسین نے 4 سال کی بیٹی کو اٹھایا. کہا سکینہ لشکر کی طرف دیکھ. کہا بابا کچھ نظر نہیں آتا, فوجوں کا ہجوم ہے. کہا سکینہ قلب لشکر میں دیکھ, اب کوئی مرتا ہے تو مرے, قلب لشکر میں دیکھ. سکینہ نے دیکھا, فوراً کہا بابا پانی نہیں چاہیے, بابا پانی نہیں چاہیے. اور سکینہ کیا دیکھا, کہا بابا میرے چچا کے بازو قلم ہو گئے, بابا چچا زین سے زمین پہ آ رہا ہے, اور بابا چچا کے پاؤں رکابوں میں پھنس گئے, بابا چچا کا سر پتھروں سے ٹکرا رہا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بس ایک جملے کی زحمت اور ہے, علم بلامت ہو جائے گا. بس ایک جملے کی زحمت اور ہے. حسین نے اپنی بیٹی کو وہیں چھوڑا. چلا صبر کا شہنشاہ آقا حسین مکہ کی جانب چلنے لگے. چلتے چلتے رستے میں پہلا بازو نظر آیا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. حسین نے بازو سینے سے لگایا, چند قدم آگے چلے, دوسرا بازو نظر آیا. حسین نے بازو سینے سے لگایا, ابھی چند قدم چلے تھے, اللہ کا شیر بغیر بازوؤں کے کربلا کی زمین پہ پڑا ہوا ہے. ایک آنکھ میں ریت ہے, دوسری آنکھ میں تیر. سنو گے شہادت, سنو گے شہادت. دوسری آنکھ میں تیر لگا ہے. حسین علیہ السلام نے بھائی کا سر اٹھایا, اپنی گود میں رکھا, ایک آنکھ سے خون صاف کیا, دوسری آنکھ سے حسین نے تیر نکالا. جب تیر نکلا آنکھ سے, دوسری آنکھ سے خون صاف ہوا. عباس نے غور سے حسین کا چہرہ دیکھا, غور سے چہرہ دیکھا. چہرہ دیکھا, آقا نے کہا عباس کیا دیکھتے ہو. اللہ اکبر, کیا دیکھتے ہو. حضرت عباس نے کہا مولا آج پتا چلا غریب کسے کہتے ہیں. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. مولا ہائے قبول کرے, سیدہ آپ کا ماتم قبول کرے.
میں بس ایک جملے تک لے کے جانا چاہتا ہوں، اللہ کرے میں تمہیں وہاں تک لے جاؤں، اللہ کرے وہاں تک لے جاؤں، مجھے معاف کرنا۔ آج پتہ چلا غریب کسے کہتے ہیں، اور یہ کہہ کر حضرت عباس نے کہا آقا مولا میری ایک آخری وصیت ہے، میری وصیت پوری کرنا۔ کہا عباس اس عالم غربت میں کیا وصیت پوری کر سکتا ہوں؟ کہا مولا بس اتنی وصیت ہے، میرا لاشا خیمے نہ لے کے جانا، اور جو میرے سہارے مدینہ چھوڑ کے آئی ہے جب وہ مجھے بغیر بازوؤں کے دیکھے گی اور مرنے سے پہلے زینب مر جا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا آپ کی ہائے قبول کرے، سیدہ ماتم قبول کرے۔ میں نے کہا جس جملے تک لے کے جانا ہے تھکنا نہیں، قیامت کا جملہ ہے بس مجھے وہاں تک جانا ہے۔ کہا عباس میں تیری وصیت پوری کروں گا، عباس تو میری ایک خواہش پوری کر، میری ایک خواہش پوری کر۔ کہا مولا آپ کی کون سی خواہش اس حالت میں پوری کروں؟ رو کے کہا ساری زندگی عباس غلام کہلاتا رہا، ایک دفعہ مجھے بھائی کہہ کے پکار، ایک دفعہ بھائی کہہ کے پکار۔ عباس سر پہ کہا مولا ماں ام البنین نے منع کیا تھا، آپ آقا کے بیٹے ہیں، میں آپ کو بھائی نہیں کہہ سکتا، یہ سننا تھا پہلو سے کالے بھڑکے والی بی بی کی آواز آئی، عباس تو میرا بیٹا ہے اور میرے غریب کو بھائی کہہ۔ اب رو کے کہا ہائے کربلا کا غریب بھیا، ہائے میرا مظلوم بھیا۔ مظلوم بھائی، ہائے میرا مظلوم بھائی، بس ایک جملے کی زحمت ہے، تم نے اٹھ کے ماتم کرنا ہے، بس ایک جملے کی زحمت ہے۔ خیمے سے آواز آئی میں بھی انتظار میں ہوں۔ اللہ اکبر۔ کہا ہائے میری شام کی قیدی بہن، اجرکم اللہ، مولا کی ہائے قبول کرے۔ بس اس سے آگے قیامت ہے۔ یہ کہتے کہتے عباس کی روح پرواز کر گئی۔ اب عباس کی وصیت ہے کہ میرا لاشا خیمے نہ لے کے جانا، میرا لاشا خیمے نہ لے کے جانا، جو جانتے ہو وہ جانتے ہو، جو نہیں جانتے وہ سن لو۔ عباس اتنا دراز کا تھا کہ 2 رکابیں گھوڑے پہ بیٹھتا تھا۔ آج کر